آیت نمبر 14 میں عورت، بیٹے اور مال کے بعد اب خیل کی محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خیل کا لفظ ہماری اردو زبان کا لفظ خیال جو ہے وہ بھی اسی سے ہے، اور خیل جو ہے وہ گھوڑے کو کہا جاتا ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر ایک امیج ہے، ایک تصور ہے۔ جیسے کہ خیال کو خیال کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم خیال کی دنیا میں کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھوڑے کو خیل کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ ایک سواری ہے، اس کے بارے میں انسان کے بڑے خیالات اور بڑی سوچیں ہوتی ہیں کہ میرا گھوڑا ہوگا، اس کا رنگ ایسا ہوگا، اس کے بال ایسے ہوں گے، اس کی سپیڈ ایسی ہوگی، وہ ریس میں ایسے دوڑ رہا ہوگا، وہ جنگ میں ایسے لڑ رہا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ آج کی دنیا میں یہ بات سوچ لیں گے جیسے کہ سواری کا ہونا، تو ہم اپنی گاڑیوں کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، اس کا ماڈل کیسا ہوگا، اس کی سیٹ کیسی ہوگی، اس کا انجن کیسا ہوگا، اس کے الارم کیسے ہوں گے، اس کا ٹائر کیسا ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں اپنی ایک سواری کے بارے میں، تو اس کو جو ہے وہ خیل کہا گیا ہے۔ اور خیل کے ساتھ ہی مسومہ کا لفظ بھی ہے جو کہ وسم سے ہے، اور وسن کا مطلب ہوتا ہے کہ نشان کا ہونا، علامت کا ہونا۔ جیسے کہ آج کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں کسی برانڈ کا نام ہونا، تو ایک تو یہ کہ گھوڑے کا ہونا، پھر گھوڑا بھی ایسا ہو جو کہ خاص گھوڑا ہو، جس کے اوپر نشان لگے ہوں کہ یہ بڑے قیمتی گھوڑے ہیں اور یہ بڑے خاص گھوڑے ہیں۔ جیسے کہ پہلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا کہ گھوڑے جو ہوتے تھے وہ بڑے نسلی ہوا کرتے تھے، اور وہ باقاعدہ ریسوں میں بھی استعمال ہوتے تھے اور جنگوں میں بھی استعمال ہوتے تھے، تو گھوڑے کی نسل کو بھی جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا۔ تو آج کے دور میں ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم جو گاڑیاں خریدتے ہیں، جو چیز بھی ہم خریدتے ہیں، تو ہم اس کے پیچھے اس کی کمپنی کو دیکھتے ہیں، اس کے ماڈل کو دیکھتے ہیں، اس کے برانڈ کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا گھوڑوں کا ہونا یا پھر سواری کا ہونا، یہ وہ زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو، یہ عموماً آپ کا ایک اسٹیٹس سمبل جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا۔ کسی انسان کے پاس کتنے قیمتی گھوڑے ہوتے ہیں، اس سے اس کی مالی حیثیت کا اندازہ لگایا جاتا تھا، اور آج سواری کے ذریعے بھی انسان کی جو ہے وہ مالی حیثیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی ہے، یعنی کہ اس کی ویلیو اور قیمت جو ہے وہ کسی بھی زمانے میں کم نہیں ہوگی، یہ ہر زمانے میں بہت قیمتی سمجھا جاتا رہے گا۔ سورہ عادیات میں تو ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کا کس قدر خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گھوڑے جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، یعنی کہ سواری کے طور پہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، جنگ اور جہاد کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور علم کے حصول کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ہماری جو سواریاں ہوتی ہیں، آپ انہیں کسی پازیٹیو کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اگر علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ جتنا پیٹرول اس میں جا رہا ہوتا ہے اور جتنی گیس اس میں لگ رہی ہوتی ہے، وہ سب کا سب آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے، وہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ جو بیان کیا گیا ہے کہ گھوڑا انسان کی ضرورت کے لیے ہوتا ہے، کہ وہ سواری کے لیے بھی ہوگا، سامان کے لادنے کے لیے بھی استعمال ہوگا، مختلف ضروریات کے لیے استعمال ہوگا، تو وہ بھی جو ہے وہ خیر کا معاملہ کہا گیا ہے۔ تیسرا جو معاملہ بیان کیا جاتا ہے کہ گھوڑوں کا رکھنا جو فخر کے لیے ہوتا ہے، اس کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے، کہ صرف اپنا سٹیٹس بتانے کے لیے اور اپنا معیار بتانے کے لیے کہ مالی لحاظ سے ہم کتنے اونچے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم گاڑیوں کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری فلاں ماڈل کی گاڑی ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، یہ نیا اس کا ماڈل آیا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اسٹیٹس سمبل بن جاتی ہیں، تو یہ زینت جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے شر اور فتنہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے اسی لفظ خیل سے جو ہے قرآن پاک میں مختال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مختال لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنے تصور کی دنیا میں، خیالات کی دنیا میں اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بہت کمتر سمجھتے ہیں۔ تو گویا کہ اس طرح کا شخص جو کہ اپنے خیالات کی دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے الانعام اور حرث کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا پہلے زمانے میں آپ کا سب سے بہترین مال جو ہوتا تھا وہ آپ کے مال مویشی ہوتے تھے، یا پھر آپ کی زمین ہوا کرتی تھی، کہ جس سے آپ کو گوشت اور دودھ اور کھیتی وغیرہ جو ہے وہ حاصل ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہاں سے جو بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ انعام کے اور حرث کا ذکر کرنے کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کا ذکر کیا جا رہا ہے، نوکری کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ نوکری اور کاروبار میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ نوکری جو ہوتی ہے اس کے اندر شہوت نہیں ہو سکتی، اس کے اندر محبت نہیں ہو سکتی، اس کے اندر شدت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کام کسی کا ہوتا ہے، کاروبار کسی کا ہوتا ہے، ہمیں صرف اپنی تنخواہ سے مطلب ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنا کام کر لیا ہے، باقی کوئی دوسرا ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ کرے۔ لیکن جس کا وہ ادارہ ہوتا ہے اس کی کتنی انوالومنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ، اس کی کتنی ٹینشن ہوتی ہے اپنے کام کے ساتھ۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں نوکری کرنے والے تو 9 سے 5 تک کی نوکری کرتے ہیں، مگر جو کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو 24 گھنٹے کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس چیز میں ٹینشن زیادہ ہوتی ہے اس چیز میں نفع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی کاروبار فرمایا تھا، تو مزاجن
مزاجن اگر دیکھا جائے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نوکری کرنا حلال نہیں ہے، لیکن اگر مزاجن دیکھا جائے تو کاروبار کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں وسعت زیادہ ہوتی ہے، اس میں ترقی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی اسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ بندے کا جب اپنا کام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی شہوت، اس کی محبت اور اس کا لگاؤ اور اس کی زینت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اپنی نوکری کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ اس کے گھنٹے زیادہ ہو جائیں یا اس کے یا میری زندگی میں مجھے نوکری اور بھی بہت زیادہ کرنی پڑے، لیکن انسان اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا کاروبار اتنا پھیل جائے، ہر شہر میں ہو، ہر ملک کے اندر ہو، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ کاروبار کو مینشن کیا گیا ہے۔ پھر ان تمام چیزوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ سب دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے۔ متاع کا جو ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کسی چیز سے لذت کا حاصل کرنا، کسی چیز کا ضرورت ہونا مگر مقصد کا نہ ہونا، اور کسی چیز کا بہت لمبا اور طویل ہو جانا۔ اگر اس لفظ متاع کے اوپر غور کیا جائے تو بہت خوبصورت معنی جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ یہ کہ ان تمام چیزوں کے اندر انسان کے لیے متاع کیسے ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے تو محض عورت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ باتیں کرنے کا شوق، اس کو دیکھنے کا شوق، اس کو ملنے کا شوق، اسے وقت گزارنے کا شوق وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں جو اس عورت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایسے جو بیٹے ہوتے ہیں، بیٹوں کے ساتھ انسان کے کتنے خواب بندے ہوتے ہیں، یہ جوان ہوگا، یہ بڑا ہوگا، یہ ایسے کمائے گا، پھر یہ شادی کرے گا، پھر اس کے بچے ہوں گے۔ انسان کا کاروبار کام ہوتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر کہ میرا کاروبار اتنا بڑا ہو جائے، اتنا پھیل جائے، نہ صبح کا خیال نہ رات کا خیال ہے، تو کسی چیز کا ایکسٹینڈ ہونا، طویل ہونا، لمبا ہونا، لذت حاصل کرنا، اس طریقے سے آپ کو وقت کا احساس ہی نہ ہو۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ گاڑیوں کو دھوتے رہتے ہیں، اپنی بائک کو دھوتے رہتے ہیں، کتنی دیر جو ہے وہ ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، کیونکہ اس چیز میں ان کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ شوق ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور یہی دراصل میں زینت ہوتی ہے، یہی شہوت ہوتی ہے، یہی محبت ہوتی ہے کہ کسی چیز کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہ ہو، اور اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری سوچیں اور بہت سارے خیالات بھی جو ہیں وہ منسلک ہو جائیں۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ متاع کہا گیا ہے کہ ان سے انسان جو ہے وقتی لذت حاصل کرتا ہے، اور اس طرح سے حاصل کرتا ہے کہ اس کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کس دنیا میں گم ہو چکا ہوں۔ اور اگر متاع کا دوسرا معنی لیا جائے کہ جو چیز آپ کی ضرورت ہوتی ہے مگر وہ آپ کا مقصد نہیں ہوتی ہے، کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ضرورت کا درجہ رکھتی ہیں، ان کے بغیر دنیا میں رہنا اور زندگی گزارنا جو ہے وہ ناممکن ہے، لیکن یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارا مقصد نہیں ہونی چاہیے، ہمارا ٹارگٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، اس کا اندازہ ہمیں اس آیت مبارکہ کی تکمیل میں جو اللہ پاک نے بات فرمائی ہے اس سے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ واللہ عندہ حسن المآب، کہ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ سب سے خوبصورت ہے، سب سے حسین ہے۔ اب یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ کہا گیا جو اللہ کے پاس ہے، اس کو تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے پاس کیا ہوگا، کیسا ہوگا، مگر یہ تصور کہ جو اللہ کے پاس ہے تو اس سے ہمیں جو قربت سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اپنے پاس جو چیز رکھی ہوگی وہ کتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور اللہ کی قربت سے اس کے اندر کتنا حسن پیدا ہو گیا ہوگا، یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا یہاں پہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اجر کا ذکر نہیں کیا یا جنت کا ذکر نہیں کیا، یہاں پہ اللہ پاک نے صرف حسن کی بات کی ہے کہ ایک ہم ان دنیا کی چیزوں میں حسن تلاش کرتے رہتے ہیں، عورت میں، بیٹوں میں، مال میں، سواریوں میں، لیکن اصل حسن جو ہے وہ کہاں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جو مآب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا ایک معنی تو رجع ہوتا ہے یعنی کہ لوٹنا، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شہد کی مکھی کہ جب وہ مختلف پھلوں کا رس چوس کر واپس اپنے چھتے میں جاتی ہے تو گویا کہ اس کو یہ لوٹنا جو ہوتا ہے یہ بھی مآب کہلاتا ہے۔ اور اس کے اندر ہمیں تصور کیا دیا جا رہا ہے کہ ایک مکھی جو ہوتی ہے وہ ہزاروں پھولوں سے جا کے جو ہے وہ رس چوستی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے وہ شہد بناتی ہے، اور پھر وہ کتنے پھولوں کا ٹیسٹ لیتی ہے، کن کن علاقوں میں جاتی ہے، کن کن پہاڑوں میں جاتی ہے، مگر سب کے پاس جانے کے بعد، ہر طرح کا ٹیسٹ لینے کے بعد آخر وہ آتی کہاں پہ ہے، آتی پھر وہ اپنے چھتے کے پاس ہی ہے۔ تو کتنی خوبصورت مثال دی جا رہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت ٹیسٹ لیتا ہے، عورت کے بھی لیتا ہے، اولادوں کے بھی لیتا ہے، مال کے بھی لیتا ہے، سواریوں کے بھی لیتا ہے، سونے چاندی کا بھی لیتا ہے، مگر یہ سارا ٹیسٹ لینے کے بعد اصل مزہ کس بات کے اندر ہے، اصل شوق چاہت کس بات کے اندر ہے، وہ تو اللہ کی ملاقات میں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اس سے جو ہے وہ کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو بہت خوبصورت یہاں پہ کہا گیا کہ جیسے ایک شہد کی مکھی کتنے ذائقے لیتی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ شہد وہ اپنے چھتے میں جا کے دیتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان بہت ساری لذتیں دنیا میں حاصل کرتا ہے، لیکن اصل مزہ اس کو تبھی نصیب ہوگا جب وہ اپنے اللہ کا دیدار کرے گا اور اپنے اللہ کی قربت کو پالے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قربت نصیب فرمائے اور وہ حسن نصیب فرمائے جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور یہ محض اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔